اسمبلیوں میں رہے ہیں، آپ نے سیاست دیکھی ہے، یہ صدارتی آرڈیننس کیوں آ رہے ہیں؟ ان آرڈیننسز کو یہ منظور کیوں نہیں کروایا گیا؟ ایک تو این آر او چلے منظور نہیں ہوا پارلیمنٹ سے، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ سادہ اکثریت چاہیے تھی حکومت کو، تو کیا سادہ اکثریت بھی نہیں ہے حکومت کے پاس اگر ایم کیو ایم اور باقی پارٹیوں کو ہٹا دیا جائے تو؟ اور پھر یہ صدارتی آرڈیننس کیوں آ رہے ہیں؟ ان آرڈیننس کو تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ سے اپروو کروا لیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو 4 مہینے گزار دیے گئے، ایک آرڈیننس کو بھی اپروول کے لیے پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ آرڈیننس کے لیے ضروری ہے۔ آرڈیننس اس وقت پاس کیا جاتا ہے جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو، تو انہیں حکم ملا تھا کہ ان کو پاس کرو، ان کو ایگزامن کرو، دیکھو، پرکھو، لیکن ان کے پاس تو اسمبلی میں فیس کرنے کی، اپوزیشن کے سامنے آنے کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ اپوزیشن جو ہے دبا رکھی ہے اپنی، لیکن اسے یہ نہیں آتے، یہ بہت بری بات ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ جاری کر دیے، اور ایک لائے تھے این آر او والا، اس پہ یہ فیل ہو گئے۔ اچھا، یہ پریزیڈنٹ کی انڈیمنٹی بھی چیلنج ہونے جا رہی ہے اور ان کی اہلیت بھی، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو ابھی کورٹ میں تو نہیں گئے، لیکن بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب تو میرے خیال میں تو جو ان کا ریکارڈ تھا یہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اسمبلی کے ممبر ہونے کی کوالیفیکیشنز ان میں نہیں ہیں، اور چونکہ اسمبلی کے ممبر ہونے کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لہذا ان کا صدر کا عہدہ بھی ایک غلط بات بنا پر انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے پوچھوں گا، کیا جلد سماعت کی آپ توقع رکھتے ہیں؟ فوراً ہی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں سپریم کورٹ آپ کے پیٹیشن کی سماعت کرے گی؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کی بہتر جانتی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کس وقت کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن حالات پاکستان کے اتنے خراب ہیں کہ جلد ہو یا دیر سے ہو، ان کا فوراً کچھ نہ کچھ سدباب کورٹ کی جانب سے، اور ڈاکٹر صاحب کورٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اگر کورٹ نے یہ نہ کیا تو پھر یہاں چل سو چل، یہاں وہ افراتفری ہوگی، وہ لوٹ مچے گی، وہ جگہ جگہ غنڈوں کے غول ہوں گے، وہ لوٹ مار کریں گے، امیر لوگ تو بھاگ جائیں گے، غریب لوگ پسیں گے، اور بڑی تباہی آئے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، اندازہ یہ تھا کہ حکمراں آج 28 تاریخ کے این آر او کے یوم وفات تک شاید اسے پارلیمان سے منظور کروا لیں گے، پھر یہ عدالتوں میں زیر بحث آئے گا، لیکن انتہائی کمزوری کا اظہار کرتی حکومت نے خود کو انتہائی بے بسی کے ساتھ اب ان آزاد اور فعال عدالتوں کے سامنے پھینک ڈالا ہے جہاں اب مکمل پسپائی کے سوا اور کوئی رستہ ان کے سامنے نہیں۔ ایک وقفے کے بعد دی نیوز کے گروپ ایڈیٹر شاہین صہبائی۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، کچھ عرصے پہلے حکمراں بلند و بانگ دعوے کرتے پارلیمنٹ سے این آر او منظور کروانا بائیں ہاتھ کا کھیل قرار دیتے، یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پارلیمنٹ نے این آر او منظور کر لیا تو عدالتیں عوامی نمائندوں کی رائے کے خلاف نہیں جا سکتی، یہ اختیار ان کے پاس نہیں۔ ایک اور بھرپور ناکامی، ایک بہت بڑی پسپائی کہ ایسا نہیں کر سکے حکمراں، اور اب انتہائی کمزوری کی حالت میں بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے آخری مرحلے پہ معزول ججوں کی بحالی پہ گھٹنے ٹیکے تھے، اب عوامی دباؤ کے سامنے آخری لمحات پہ شاید تب پسپا ہوئے کہ مزید 100 پیاز اور 100 جوتے، اگرچہ اب یہ تعداد ہزاروں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ دی نیوز کے گروپ ایڈیٹر شاہین صہبائی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ شاہین صاحب السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ شاہین صاحب، یہ آج 28 تاریخ این آر او دفن ہو گیا، اس کے خاتمے کی تاریخ تک کی توقع تھی کہ ایک بھرپور لاہ عمل کے ساتھ حکومت سامنے آئے گی، پارلیمنٹ سے یہ منظور ہو چکا ہوگا این آر او، اور اس کے بعد لیگل بیٹل شروع ہوگی، یہ تاثر تھا کچھ عرصے پہلے تک، لیکن حکومت یا جو این آر او زدگان ہے وہ تو مکمل پسپائی کے ساتھ اب اپنے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پھینک دیا علاقے عدالتوں کے سامنے۔
یہ آپ ایگری کریں گے اور کیوں کر ہوا ہے یہ سارا؟ دیکھیے حکومت کی جو اس وقت تک اسٹریٹجی رہی ہے وہ ایک ٹوٹل فیلئر رہی ہے ہر محاذ پہ. این آر او پہ ان کا ٹوٹل فیلئر رہا ہے. صدر صاحب جو ہے وہ اپنا دفاع کسی طرح سے نہیں کر سکے. جو دفاع کرنے کی انہوں نے کوشش کی ایک بہت بڑا پولیٹیکل ریلی کر کے وہ ٹوٹلی بیک فائر کر گئی, کیونکہ جس آدمی سے آپ اس کا ری ایکشن لیں وہ کہتا ہے یہ ہمارے صدر کی تقریر تھی یا یہ کسی ایک چھوٹے سے عام گلی کوچے کے لیڈر کی تقریر تھی, اور وہ بالکل اپنا دفاع نہیں کر سکتے. وہ لگتا ہے اپنے ہی بوجھ کے تحت وہ خود بخود کلیپس ہو کے اب وہ بالکل انتظار میں ہے کہ اب ان کے ساتھ اگلا قدم کیا ہوتا ہے, کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں بیچ میں ہوئی ہیں. شاہین صاحب, یہ جو اختیارات دینے کی بات اچانک شروع کی ہے زرداری صاحب نے, انہوں نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی سربراہی دے دی گیلانی صاحب کو, حالانکہ کوئی مانگی نہیں کسی نے, غالباً پبلکلی تو کوئی مطالبہ انہوں نے خود ہی دے دی ایک دم سے. اور گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں, ظاہر ہوتا ہے کہ زرداری صاحب سے کوئی اختلافات نہیں, اس لیے اب سوال یہ کہ اگر اختلافات نہیں ہے تو انہوں نے کیوں دی ہے یہ اتھارٹی, اور کیا ان اتھارٹیز کے اختیارات کے دینے سے وہ آنے والے دنوں میں جو قانونی اور آئینی بحران ہیں کیا وہ ٹل جائیں گے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ جو ایک ایونٹ ہوا ہے یہ اتھارٹی دینے کا, یہ میرے خیال میں یہ اتھارٹی انہوں نے دی نہیں ہے, یہ اتھارٹی ان سے لی گئی ہے. ایک تو میں اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بل جو تھا یہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بہت جلدی میں, آپ کو یاد ہوگا, نیشنل اسمبلی میں موو کیا گیا تھا کہ ہم اسے پاس کرا دیں جی. اور پاس کرانے جب وہ پاس بل جو آیا تھا اس میں یہ اسی پرانا بل تھا, وہ اس میں یہ بات نہیں تھی کہ صدر اپنی اتھارٹی وزیر اعظم کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بل روک دیا گیا. کس نے روکا, کیوں روکا گیا, یہ وزیر اعظم. میں شاہین صاحب ذرا وضاحت چاہوں گا. پہلے بل یہ آ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے پاس رہے گا اس کی سربراہی صدارے کی, پھر یہ آیا کہ دونوں کے پاس رہے گی, گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کے پاس, اور اب یہ آ گیا ہے کہ صرف گیلانی صاحب کے پاس رہے گی. میں درست کہہ رہا ہوں؟ یہ مجھے پوری ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پہلا جو آرڈیننس تھا اس میں صدر کے پاس تھی اتھارٹی. ٹھیک ہے. اور یہ نیوکلیئر بٹن جسے کہتے ہیں نا, کہ جو فنگرز آن دی بٹن, یہ وہ والا بل ہے کہ کون کس کے ہاتھ میں ہمارے نیوکلیئر بٹن ہوگا. یہ پہلے آرڈیننس تھا صدر صاحب کے پاس, اس کو انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا تاکہ وہ بل بنوا لے اور تاکہ اس کو کوئی چیلنج نہ کرے, اور جلدی میں کیا. وہ وہاں سے پاس نہیں ہو سکا, وہ ایک کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا. آخر کس پریشر میں کیا گیا یہ پتہ نہیں, لیکن یہ کہ وہ وہاں سے پاس نہیں کرا سکی حکومت. پھر یہ دوبارہ اس کو ایشو کیا گیا اور اس میں یہ امینڈمنٹ ڈالی گئی کہ اب یہ اتھارٹی صدر سے وزیر اعظم کو چلی جائے گی. یہ ان سے کرائی گئی ہے. یہ بات ایک ان کو میسج دیا گیا ہے کہ دیکھیے آپ سے ہم پاور جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں, اور آپ کو یہ پاور دینی پڑے گی اگر آپ چاہیں یا نہ چاہیں. جو -1 والی بات ہے وہ -1 یہاں پہ تو -1 ہو گیا اگر آپ اس کو ایک طرح سے دیکھیں. اور اب دینے کے بعد یہ میسج بھی ان کو چلا گیا کہ اگر اب بھی آپ باقی چیزوں پہ نہیں مانیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے آپ سے پاورز لی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اہم ایک نہیں, لیکن باقی کیا ان کے پاس کیا واقعی نیوکلیئر بٹن تھا زرداری صاحب کے پاس 2 سال سے؟ دیکھیے یعنی لیگلی ٹیکنیکلی تو وہ کاغذوں میں تو لکھا ہوا تھا نا. یہ باقی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اتھارٹی کون کنٹرول کرتا ہے اور کس طرح کس کے پاس ہوتی ہے اور کس کے پاس کتنی انفارمیشن ہوتی ہے, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. سیاسی سویلینز کے پاس تو انفارمیشن بھی نہیں ہوتی, بٹن کو تو آپ چھوڑ دیجئے. ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ جنرل کیانی صاحب کی اور گیلانی صاحب کی 4-5 گھنٹے کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے. اس میں خالی وزیرستان تو ڈسکس نہیں ہوا ہوگا, اس میں تو پورے پاکستان کی سیکیورٹی, پولیٹیکل ہر چیز ہی ڈسکس ہوئی ہوگی, اور میرا خیال ہے فیصلے بھی ہوئے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں, سپریم کمانڈر کو بریفنگ نہیں دی گئی آپریشن کی کامیابی کی, وزیر اعظم کو دی گئی ہے, یعنی فوج جو ہے وہ پارلیمانی نظام کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے خالی بریفنگ ہی نہیں دی گئی, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگلے کچھ دنوں میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ وزیرستان کا دورہ کریں گے. اچھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو صاحب کو پورا پروٹوکول دے کے فوج ان کو جہاں جہاں انہوں نے کامیاب آپریشن کیے ہیں وہاں ان کو لے جائیں گے. یہ بات ایکچولی ہونی چاہیے تھی. صدر صاحب
نے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہے، وہ جا کے اپنے ٹروپس کے ساتھ ملتے، وہ ان کی انکریجمنٹ کرتے، ان کا دل بڑا کرتے، ان کو شاباش دیتے. لیکن یہ پھر ایک اور میسج